نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون صدق اللہ العظیم۔ آگے بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ہو جائے۔ ایک تو تصحیح کرنی ہے مجھے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہو کر مصر واپس آئے ہیں تو اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون، وہ اصل میں اس بادشاہ کا بیٹا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں کہ یہ بچے کی حیثیت سے دریائے نیل سے باہر نکالے گئے تھے اور جس کی گود میں گویا کہ پلے تھے۔ وہ فرعون بھی ابھی زندہ تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل میں آنے تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں اسے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اب وہ بیٹا جوان تھا، اور وہ بیٹا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلا بڑھا تھا، بالکل ایسے جیسے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اس کے دل میں بھی محبت بہت تھی، گویا کہ حضرت موسیٰ کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی، اور اس فرعون کی جس کو اب اس باپ نے تخت سے دستبردار ہو کر اپنا زندہ ہونے کے باوجود سارے امور سلطنت جو ہے تفویض کر دیے تھے اپنے اس بیٹے کو، اس کے دل میں بھی محبت تھی اور اس نے بھی قتل کرنے سے گریز کیا۔ دوسری بات جو آخری آیت تھی 15ویں رکوع کی، یہ ہمارے لیے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے مسلمانان پاکستان کے لیے کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندوؤں کے غلبے کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جمہوری اصول ہے ون مین ون ووٹ، تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے، ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے، ہماری تہذیب، تمدن، دین، مذہب، عقیدہ، زبان، ہر چیز کو برباد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی، اور بالکل یہی الفاظ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے، قوت عطا کرے، حکومت عطا کرے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو، تمہاری روش کیا رہتی ہے، تم پھر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو، تم واقعتاً اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو، یا یہ ہلدی کی گانٹھ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم پنساری بن کر بیٹھ رہتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور وہی قانون جو کہ سورہ انعام میں بھی آیا تھا، سورہ اعراف میں بھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کی طرف آئے تو اب یہ جو رد و قدح وہاں شروع ہوئی، تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں، جاگیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے پکڑا فرعون والوں کو بِالسِّنِينَ، بار بار قحط آ رہے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور فصلوں کی تباہی سے، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔